یہ ہے امت وسط معتدلا بین الافراط والتفریط. اور میں نے کہا یہ اصحاب رسول کی عدالت. اور اس آیت سے تمام محدثین، تمام اہل اصول، مفسرین، فقہا سب نے مسئلہ لیا کہ یہ آیت بتا رہی ہے وسطا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ عادل ہیں. سب صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں. کوئی فاسق صحابی نہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں. اس آیت کی روشنی میں سب محدثین کا فیصلہ ہے، سب مفسرین کا فیصلہ ہے. ایک ایک کا نام میں دوں، سینکڑوں بنیں گے. کسی بھی اصول حدیث کی کتاب اٹھاؤ، کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ، سب نے کہا کہ یہ آیت حجت اور دلیل ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اصحاب محمد مصطفیٰ سب کے سب عادل، سچے، نیک، اور جن کی عدالت، جن کی ثقافت، جن کی صداقت کی تصدیق قرآن کر دے، پھر ان کی صداقت میں شک کرنے والا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کسی بابے کی بات نہیں پیش کر رہا، وسطا. اور آگے پھر ڈپٹی لگئی. میں نے کہا اصل خطاب صحابہ کو ہے، اور تم تب اس خطاب کے مستحق ہو کہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، ان کے متبعین بناؤ گے، پھر تم بھی وسط آؤ. اور اگر دائیں بائیں نکل گئے تو پھر وسط شسط نہیں، پھر شر و بریہ. سب سے بدترین مخلوق اگر اس خیریت کے مفہوم میں آنا ہے، پھر آؤ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. اور بعض لوگوں نے کہا جی صحابہ صرف روایت میں عادل ہیں. یا روایت کی بات نہیں، وسطا صحابہ اپنی پوری زندگی میں عادل ہیں، اپنی ہر نشستوں پر خاص میں عادل ہیں. اور اسی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. کوئی صحابی جہنم نہیں جا سکتا، کوئی پیغمبر کا صحابی آخرت کے عذاب کا مستحق نہیں ہو سکتا. اول گناہ ہے نہیں، اگر ہوگے لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور رزق کریم کون سا ہے؟ جنت کا رزق. اسی سے ہم کہتے ہیں پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے. بے شک بے شک. اب یہ فیصلہ قرآن کا ہے. اب اگر کوئی صحابہ پہ ایسی بات کرتا ہے کہ فلانا صحابی معاذ اللہ فاسق تھا، فلانا صحابی فلاں تھا، فلانا، تو وہ خود تو جہنمی بن سکتا ہے، لیکن صحابہ پہ جرا ہو سکتی نہیں ہے. فرمایا ڈیوٹی ہے تمہاری لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں اس لیے عادل بنایا تاکہ تم لوگوں کے پر گواہ بنو. شہداء علی الناس کا ایک معنی ہے تاکہ تم لوگوں کی تربیت کرو، لوگوں کو حق بتلاؤ اور حق سے روشناس کراؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر تمہارے ایمان کا گواہ. تم امت کے مربی بن کے ان کی تربیت کرو. یکون الرسول علیکم شہیدا، پیغمبر کریم تمہارے ایمان کا گواہ ہے اور تم پیغمبر کی نبوت کے گواہ ہو، پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہو، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے گواہ ہو، اور لوگوں پر پیغمبر کریم کی سیرت کے بیان کرنے کے گواہ ہو، پیغمبر کی دعوت پہنچانے کے گواہ ہو، پیغمبر کریم صلی
وسلم کی نبوت اور رسالت کے تقاضا پورا کرنے کے گواہ ہو. یہی وجہ ہے پیغمبر کریم نے حجۃ الوداع پہ فرما دیا، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. شاہد الغائب. جہاں سے بعض اہل ملت غالیوں نے ایک عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا جی شہید کا معنی حاضر ناظر. یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول تم پہ حاضر ناظر. پھر ایک اور چبل پارٹی اٹھی، انہوں نے کہا نہیں حاضر ناظر تو نہیں، البتہ صبح و شام آپ میں امت کے اعمال پیش ہوتے. یہ دو خالی گروہ. حالانکہ یاد رکھو اس شہادت کا اس سے تعلق نہیں. اگر شہداء شہید کا معنی حاضر ناظر تو پھر سمجھو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو سب لوگوں پر اور رسول گواہ ہوں صرف تم پر. تو پھر امت زیادہ حاضر ناظر ہوتی ہے، رسول زیادہ حاضر ناظر. آپ کو سمجھ کوئی بھی نہیں ہے. تاکہ تم سب لوگوں پہ گواہ، رسول تم پہ گواہ، تو پھر تو امت زیادہ حاضر ناظر بنے گی اور امت پہ زیادہ عرض اعمال ہوگی. تو یہ عرض اعمال کا جو نظریہ ہے یہ خالص کفریہ نظریہ ہے، سری نصوص کے خلاف. قرآن کریم نے صاف کہہ دیا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. اور سارے مفسرین فرماتی ہیں جو راجع معنی ہے لا علم لنا بعد وفاتنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری وفات کے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہی، کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے دیے جلائے، کون بکرے چھترے دے کے آیا. لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم تمہاری شور و پکار سے بالکل بے خبر تھے.